اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا، ڈائریکٹریٹ کا، بینک آف خیبر کا۔ میرے لیے آج یہ انتہائی سیٹسفیکشن کا اور خوشی کا مقام ہے۔ ایک تو یہ سمبلزم بڑی اچھی ہے کہ ہمارے ملک کے لیجنڈ جو ہیں اس وقت، جانشیر خان، قمر زمان اور محب اللہ خان، جنہوں نے ہمارے ملک کا اسکواش کی دنیا میں نام روشن کیا ہے، یہ پاکستان کی شناخت بنے ہیں۔ میرے ذاتی طور پہ بھی سارے دوست ہیں، وہ آج میرے ساتھ جب یہ اتنا اچھا ایک انیشیٹو ہوا ہے تو یہ لیجنڈ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، یہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ عابد مجید صاحب، اسفندیار کی ٹیم جو ہے، اور پھر ان کے ساتھ پوری یہ یہاں پہ ڈفرینٹ سپورٹس کے لیے ان کو میں نے کہا تھا، بات چیت ہوئی تھی۔ کورونا کے اسپریڈ کی وجہ سے ہمارے کام میں تعطل آیا تھا، اور میں ہر وقت آپ سے یہ بات کرتا ہوں، آج مزید یہ میسج دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اسپورٹس کے دروازے جو آپ نے میرے ہاتھ سے ایک دفعہ کھلوائے تھے، یہ کھلے رہیں، اور یہ کھلے اس صورت میں رہیں گے۔ کورونا کم ہو گیا ہے، تھرڈ ویو الحمدللہ آپ کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اوپر خطے کی صورتحال کچھ اور ہے، ہمارے ملک کی صورتحال، ہمارے صوبے کی صورتحال کچھ اور ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ آپ اپنے ریجن میں دیکھیں، اپنے ہمسائے ممالک میں دیکھیں، جس طرح کے حالات ہیں اس کی فوٹیجز آپ ساروں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ یہ اسپورٹس اسٹیڈیا کے، یہ کورٹس کے دروازے کھلے رہیں۔ یہ دروازے کھلے تب رہیں گے اگر ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں گے، ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں گے، ماسک کے استعمال کا خیال رکھیں گے، سینیٹائزر کے استعمال کا خیال رکھیں گے، ہم فزیکل کانٹیکٹ کم سے کم کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے اسپورٹس میں جس طریقے سے یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے۔ لہٰذا آج آپ سب لوگوں کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو بھی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہیں آپ ضرور کریں، لیکن جو اس کے لیے این سی او سی کے ساتھ مل کے ایس او پیز فارمولیٹ کیے گئے وہ بڑی گہری سوچ اور فکر کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ لہٰذا سب سے میری گزارش یہ ہوگی، میں ملتمس ہوں آپ سے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے ایس او پیز کے مطابق کریں۔ یہ پریس کے ساتھیوں سے بھی، میڈیا کے ساتھیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اس میسج کو آپ آگے بھی پہنچائیں، خود بھی اس پہ عمل درآمد کریں، اور جس طریقے سے اس ساری ویو میں آپ لوگ ہمارے دست و بازو بنے ہیں، اسی طریقے سے آگے بھی آپ نے ان کووڈ کے ایس او پیز کے اوپر ہمارے ساتھ وہی تعاون آپ نے جاری رکھا۔ سر دیکھیں نا جی، بہت ساری چیزیں تو آلریڈی بحال ہو گئی ہیں۔ ہمارے کل کی پازیٹیوٹی کی شرح 3.6% تھی، جب اس کو آپ کمپیئر کریں ود اے ہائی آف مور دین 15%، پھر مردان میں اور پشاور میں جس طرح کی سچویشن تھی، جو ہماری ہاسپٹل آکیوپنسی تھی، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ عید کے بعد خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد سے سچویشن کافی ایز آؤٹ ہو رہی ہے۔ اب آگے یہ کس طرف جائے گی، یہ سارے ہمارے رویوں کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ دو چیزیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، نمبر ایک احتیاط، نمبر 2 ویکسینیشن۔ ہم سب کو، ہر شعبے کو، اب جب سپلائی سائڈ کے مسئلے کم ہوئے تو ہم سب کو آگے بڑھ چڑھ کے، میں بلکہ اسفندیار سے، عابد سے، اپنی لیجنڈ سے ملتمس ہوں کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ اپنے اسپورٹس کے سارے لوگوں کو ویکسینیٹ کرائیں۔ اگر آپ کی 100% ویکسینیشن ہو جائے گی، یہاں پہ جو آپ کے ممبرز آتے ہیں وہ سارے ویکسینیٹڈ ہوں گے، یہاں پہ جو لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے ویکسینیٹڈ ہوں گے، تو اب برطانیہ میں، امریکہ میں سچویشن یہ اکثر بدل گئی ہے۔ تو ہمیں اب 100% ویکسینیشن کی طرف جانا چاہیے، ٹیچرز کے پاس بھی جانا چاہیے، تاجروں کے پاس بھی 100% ویکسینیشن کے لیے جانا چاہیے۔ اس ملک میں، اس صوبے میں 400 سے زیادہ کووڈ ویکسینیشن سینٹرز بن گئے ہیں۔ یہاں پہ اب نشتر ہال پہ آپ کے لیے ایک زبردست قسم کی فیسلٹی بن گئی ہے، سارے ایم ٹی ایز میں ہے۔ تو اب کیا چیز ہے جو ہمیں منع کر رہی ہے؟ بلکہ میں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہوں گا کہ ایک موبائل ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ گاڑی بھیجیں اور یہاں پہ اسٹیڈیم میں بھی کریں، تاکہ اسپورٹس مین کو ہم پرائیورٹی دیں، سب سے پہلے ان کو ویکسینیٹ کریں۔ جب ویکسینیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی لمیٹیشن ہی ختم ہو جائے گی، ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ دروازے ہم بند کریں۔ سر یہ
صوبائی حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کنسولیڈیٹ کریں، اس لیے ابھی بجٹ کی پری بجٹ پریس کانفرنس فائنانس منسٹر بھی کریں گے، پی این ڈی بھی آپ کو بتائے گی، لیکن میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں تو ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ جاری منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے، ان کی ایڈیکویٹ فنڈنگ کی جائے، ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، بیکاز وہی ہماری پرائرٹی ہے، اور کم سے کم نئے منصوبے شامل کیے جائیں، نئے منصوبے وہاں پہ جدھر بہت ہائی امپیکٹ ہم کوئی پروجیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوئی جاری منصوبوں کو کریں ہم پورا، اور سپورٹس کو اس میں مکمل اس کا حصہ دیا جائے گا۔ جتنی ہماری پریپریٹری میٹنگز ہوئی میں نے خود بھی اس کو اسٹیئر کیا ہے، آپ کو بالکل خاطر جمع رکھنی چاہیے، سپورٹس کے اوپر اس حکومت کا فوکس ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کا فوکس ہے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں، ایک ویژن ان کا بھی ہمیں ملا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سال میں بھی سپورٹس کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی فوکس ہوگا، اور جس طرح کووڈ کی لمیٹیشنز کے باوجود ہم نے پچھلے سال خاصی پروگرس کی ہے، اس سے بہتر انشاءاللہ اگلے سال۔ میرا خیال ہے جی بینک آف خیبر چونکہ ہمارا اپنا بینک ہے، لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے ایک بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس صوبے میں سپورٹس کو ترویج دینا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حکومت اکیلے ظاہر ہے ہر جگہ نہ پہنچ سکتی ہے، نہ سارے کام خود کر سکتی ہے، تو اس میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بینک آف خیبر نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائق تحسین ہے، اور ہم آگے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، صرف اسکواش کی حد تک نہیں ہے، ہم نے ہاکی کے لیے بھی ایک ٹائم باؤنڈ ایکشن پلان بنانا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ کرکٹ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو پچھلے کچھ عرصے کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کی کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی ریجن کی کوئی بھی ٹیم کرکٹ کی اگر بنتی ہے تو اس میں صوبے کی نمائندگی جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی پی ایس ایل میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے تو وہ جو آپ کی کرکٹ اکیڈمی سے نکل کے گئے ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میری گزارش یہی ہوگی بینک آف خیبر سے بھی کہ انہوں نے آگے آنا ہے، مزید بھی کرنا ہے، صرف اسکواش کی حد تک نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو پائیدار ترقی ہوتی ہے نا جی، بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو ارلی کیچ کرنا، اس کو نرچر کرنا اور اس کو مواقع پیدا کرنا، یہی ایک پائیدار سپورٹس کی ترقی کا طریقہ کار ہے۔ آئی ایم سو ہیپی کہ آج ہم نے دیکھا، پھر وی آر ویری لکی نا کہ اس صوبے میں قمر زمان صاحب ہیں، جان شیر صاحب ہیں، محب اللہ صاحب ہیں، ٹیلنٹ کو اس سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کرکٹ میں ہمارے پاس لیجنڈز موجود ہیں، تو وہ اس ٹیلنٹ کو ٹائم پر اس کو جج کرنا، پھر ان کو نرچر کرنا، ان کے لیے مالی وسائل پیدا کرنا، ان کے لیے کھیلنے کی فیسلٹیز پیدا کرنا، یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنڈیوسو ایٹماسفیئر ماحول ہم ان بچوں کو دیں۔ میرا خیال ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر۔ تھینک یو۔